السلام علیکم۔ آج کا میرا عنوان لیٹ سپیچ بچوں کے لیے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گھروں میں آج کل شکایت ہے کہ ہمارا بچہ 1 سال کا یا 1.5 سال کا یا 2 سال کا ہو گیا ہے، ابھی تک باتیں نہیں کرتا۔ اس کو ہم لوگ لیٹ سپیچ کہتے ہیں کہ وہ پیدائشی طور پر ان آوازوں کو آپ کے ساتھ لنک نہیں کر رہا یا آپ کی باتوں کا رسپانس نہیں دے رہا، کہ اس کو الفاظ ادا کرنے نہیں آ رہے، وہ وقت کے حساب سے کچھ پیچھے ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو گونگے یا بہرے ہوتے ہیں، جو پیدائشی طور پر ایسے اسپیشل بچے ہوتے ہیں جو باتیں نہیں کر سکتے یا جن کو آواز سنائی نہیں دیتی، اور زیادہ تر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ جو بچے سن نہیں سکتے وہ بول نہیں سکتے، لہٰذا ان کو ہم گونگے یا بہرے کہتے ہیں۔ لیکن آج کل اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلز کے اندر اسپیچ تھراپسٹ ہیں، اکثر جگہ پہ گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر اسپیچ تھراپسٹ بٹھائے گئے ہیں، کیونکہ یہ آج کل عام ہو رہا ہے کہ بچے لیٹ اسپیچ ہیں، دیر سے بولنا شروع کرتے ہیں، الفاظ صحیح طرح ادا نہیں کرتے، ٹوٹے ہوئے الفاظ ادا کرتے ہیں، یا جس طرح لکنت ہوتی ہے زبان میں اس طرح بولتے ہیں، اسٹیٹرنگ جس کو کہتے ہیں۔ ایسی علامات کے لیے، ایسی وجوہات کے لیے ہومیوپیتھک میں بھی ٹریٹمنٹ موجود ہے، اور اگر ان کو بھی استعمال کیا جائے تو بچے بہت زیادہ جلد بولنا شروع کر دیتے ہیں، اچھا بولتے ہیں اور صاف بولتے ہیں۔ جو الفاظ وہ غلط بولتے ہیں ان کے اوپر ہومیوپیتھک میں میڈیسنز ہیں، اور ان میڈیسنز کو لگاتار استعمال کروانا پڑتا ہے، ہر ایک کو مختلف ٹائم کے لیے استعمال کروایا جاتا ہے، یعنی کسی کو 2 ماہ، کسی کو 6 ماہ، کسی کو 1 سال تک، یا اس سے بھی کچھ زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ علامات بیسڈ ہوتی ہیں، جیسے الفاظ اس کے ہوں گے ہم ویسی ہی میڈیسنز کو سلیکٹ کریں گے۔ لہٰذا لیٹ اسپیچ بچوں کے لیے ہومیوپیتھی کے اندر بہت اچھی میڈیسنز ہیں۔ مثلاً یہ اگزامپل کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن زیادہ تر میڈیسن علامات بیسڈ ہوتی ہیں، یعنی کہ سمٹمیٹک ہوتی ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز، جو علامات بچے میں ہوں اس کے مطابق میڈیسن سیٹ کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اگیریگس، نائٹرمیور، بیٹاکار، کلکیریا کار، کلکیریا فاس، سلیشیا، ٹیوبرکلونیم۔ یہ تمام میڈیسن، اور یا اس کے علاوہ جو اور میڈیسنز ہیں، یہ ساری علامات کے حساب سے استعمال ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو میں نے چند مین میڈیسنز بتائی ہیں، ان کی کنڈیشن، مدر ٹنچر یا پرنسی فارم، یہ مریض کی حالت کے مطابق لکھا جاتا ہے کہ اس کو کس وقت کس حالت میں میڈیسن دینی ہے۔ لہٰذا میں آپ کو یہی بتانے کے لیے آج ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہومیوپیتھی بھی آپ اس قسم کے کیسز میں استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بہت اچھا رسپانس دیتی ہے۔ کچھ لوگ ہومیوپیتھی کو بہت سست کہتے ہیں، لیکن میرے لحاظ سے یہ اتنی سست نہیں ہے، اگر آپ صحیح پوٹینسی کا انتخاب کریں۔ اور اگر کسی دوست کو مشورہ چاہیے، اس کے لیے میرا نمبر واٹس ایپ کا آپ کی اسکرین پر ڈسپلے ہو رہا ہے۔ ادروائز آپ میڈیسن منگوانا چاہیں اب تب بھی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آپ رابطہ کریں، ہسٹری دیں، اور انشاءاللہ آپ کو میڈیسن ڈلیور ہو جائے گی۔
اور کسی قسم کی آپ کو ہیلپ چاہیے ہو تب بھی میں حاضر ہوں. میرا نمبر آپ ڈسپلے ہو رہا ہے، آپ اس کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.